سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سی چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح سے بہت سے اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان فضیلت کے اوقات میں ایک فضیلت کے اوقات ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، جو پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک 9 دن ہے. یہ پورا عشرہ ہے، یہ فضیلت والا عشرہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، ان راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اللہ رب العزت نے ان راتوں کو محتم بالشان بنانے کے لیے ان کی قسم کھا کر قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی فضیلت کے اندر اپنے اقوال بیان فرمائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں تمام اعمال سے بھاری ہے. اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے، ان 10 دنوں میں اچھے اعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں ان 10 دنوں کا اپنا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنانا چاہیے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، ان کو کس طرح گزارنا ہے. اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نمازوں کی پابندی کے اندر اور تکبیر و تحلیل کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں ایک نظام بنائیں گے تو ہمارے یہ ایام اچھے سے گزریں گے، اور یہ ہمارے اچھے گزرے ہوئے ایام دوسرے دنوں کے لیے سہارا بنیں گے، اور دوسرے دنوں کے لیے ہمیں نیک اعمال پر ابھارنے والے بنیں گے، ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور عید الاضحیٰ کے چاند کو دیکھ چکا ہے، تو عید الاضحیٰ کے چاند کو دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والا شخص اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو یہ ایک مستحب عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استحبابی طور پر حکم فرمایا ہے، یعنی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، ثواب کی چیز ہے. لیکن اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی قربانی مقبول ہوگی اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر اس پر عمل کرے گا یعنی نہیں کاٹے گا تو ثواب کی چیز ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے زیر ناف کے اور بغل کے بال کاٹے ہوئے کافی وقت ہو جاتا ہے، چاند دکھ جاتا ہے. تو ان کے لیے چاند دکھنے کے بعد اگر زیادہ وقت گزر گیا ہے ان کو صاف کرے ہوئے تو پھر کاٹنا، کیونکہ ان کا واجب ہے تو ان کو کاٹ لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے. استحبابی عمل کی وجہ سے واجب عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جو شخص قربانی کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ قربانی ضرور کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں پھر بھی قربانی نہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے، قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری نمازوں کی جگہوں کے قریب نہ آئے. اس لیے ہمیں جو شخص قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی ضرور کرے، اور اچھے جانور کی قربانی کرے، اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، دکھاوے سے، ریا سے اور اچھے جانوروں کے ذریعے سے شہرت کرنے سے بچے. کیونکہ قربانی ایک اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ریاکاری کے ذریعے سے، دکھاوے کے ذریعے سے ہم اپنی قربانی کو ضائع کر لیں اور پھر ہمیں اس کا کوئی ثواب بھی نہ ملے. اللہ رب العزت ہمیں ان 10 ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 10 ایام کے اندر روزے رکھنا بھی بڑے ثواب کی چیز ہے. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاند دکھنے کے بعد پہلی تاریخ سے روزے رکھتا ہے تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، یعنی قربانی کے دن سے، عید الاضحیٰ کے دن سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھنا جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم
ان دنوں کے اندر روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اپنے نظام کو بنائیں، وقت کے نظام کو بنائیں، اور اخلاص خلوص للہیت کے ساتھ قربانی کریں، اور قربانی کے موقع پر ضرورت مندوں کا، غریبوں کا خیال رکھیں۔ ہماری قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول فرما لے، آمین، جزاکم اللہ۔